السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ احباب کو قضا کسے کہتے ہیں اس کے متعلق، قضا نمازوں کا طریقہ کیا ہے، قضاء عمری کیا ہے، اور اسی طرح نماز کے اندر جو وسواس آ جاتے ہیں، خیالات آ جاتے ہیں، ان کا حل کیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے قضا کی تعریف دیکھ لیں۔ قضا نماز جس کو کہتے ہیں، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قضا ہے کیا، قضا کہتے کسے ہیں۔ بیچارے ان پڑھ لا علم احباب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب جماعت کا ٹائم نکل جائے اس کے بعد جو نماز پڑھی جائے وہ قضا ہوتی ہے۔ تو یہ قضا نہیں ہے میرے بھائی۔ قضا یہ ہے کہ ایک نماز کا ٹائم تھا، دوسری نماز کا ٹائم ہو گیا، اب جو نماز رہ گئی ہے اسے قضا کہتے ہیں۔ اگر بالفرض ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا اور آپ نے نماز نہیں پڑھی، عصر کی اذان سے پہلے تک آپ نماز پڑھ لیتے ہیں تو وہ ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ جب عصر کی اذان ہو جائے گی تو پھر وہ قضا کہلائے گی۔ تو یہ ہے قضا۔ تو آئیے کتنی قضا نمازیں وہ ایک مسلمان ادا کر سکتا ہے۔ تو سامعین محترم، غزوہ خندق کے موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے نماز سے روکے رکھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غالباً 3 یا 4 نمازیں اکٹھی ادا کی۔ تو گویا کہ ایک دن کی 3 یا 4 نمازیں اگر نہیں پڑھی جا سکی تو ان کو اکٹھے پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح ان کے لیے ایک اذان اور علیحدہ علیحدہ تکبیر، اور ان میں نہ صرف فرض وہ ادا کیے جائیں گے، اور جس نماز کے ٹائم بالفرض مغرب کو ادا کیا جا رہا ہے، ظہر عصر کو مغرب کے ساتھ، تو مغرب کی جو سنن اور نوافل ہیں وہ پوری پڑھیں گے۔ اگر عشاء کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم مغرب، ظہر، عصر ان کے فرض پڑھیں گے اور عشاء کی جو نماز ہے وہ مکمل ادا کریں گے۔ تو یہ ہے قضا نماز ادا کرنے کا طریقہ۔ تو آگے چلیے قضاء عمری، یعنی عمر بھر قضا، 10 سال نماز نہیں پڑھی، 20 سال نہیں پڑھی، تو اکثر لوگ وہ کہتے ہیں جی آپ سنن نوافل کی بجائے فرائض پڑھتے جائیں، جو آپ کی نمازیں رہ گئی ہیں ان کو شمار کر لیں، یہ فرض ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں کہ یا باری تعالیٰ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، آئندہ سے میں نہیں کروں گا، تو یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ تو قضاء عمری یہ توبہ ہے، توبہ آپ کر لیں۔ جب توبہ آپ کر لیتے ہیں تو آپ کی جو گزشتہ نمازیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ اپنی رحمت کے ساتھ معاف فرما دیں گے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ تو قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے کہ جس شخص نے توبہ کر لی اور اس نے اپنی اصلاح کر لی اور اچھے اعمال کرنے شروع کر دیے، تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں کے اندر بدل دیتے ہیں۔ تو سامعین محترم، اس آیت کے اندر یا اس آیت کے حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے تو توبہ کے ساتھ گناہوں کی معافی کا اعلان فرما دیا۔ تو بہرحال جو حضرات قضاء عمری کا حکم دیتے ہیں ان کا طریقہ صحیح نہیں ہے، نہ قرآن مجید کے اندر اس کا حوالہ ملتا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرامین سے ملتا ہے، تو لہذا یہ بات غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو اب آگے چلیے، نماز کے اندر اپنی نگاہیں نماز پڑھتے ہوئے کہاں رکھنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی نگاہیں سجدے والی جگہ کے اوپر رکھیں۔ اکثر احباب اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر گھماتے پھرتے رہتے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اور سر تھوڑا سا جھکا کے رکھنا چاہیے، کچھ لوگ زیادہ ہی جھکے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے۔ سیدھے کھڑے ہوں، سیدھے کھڑے ہونے کے بعد تھوڑا سا سر اپنا نیچے رکھیں اور اپنی نگاہوں کو سجدے والی جگہ کے اوپر رکھیں۔ تو جو مسئلہ آپ احباب کو میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یعنی نماز کے اندر، جماعت کے اندر ہوں یا اکیلے پڑھ رہے ہوں، خیالات آتے ہیں، وسواس پیدا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں کیا کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اس کا جو حل ہے
وہ یہ ہے کہ آپ جیسے ہی آپ کو خیال آئے تو آپ نے جو ہے نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر بائیں جانب ہلکا سا تھوکنا ہے۔ تو تھوکنا اس طرح سے نہ ہو کہ آپ کا اپنے کپڑے گندے کر لیں یا ساتھ میں جماعت کے اندر کھڑے ہونے والے کو پریشان کریں، تو ہلکی سی جو ہے نا تھوک جو ہے نا اس کے اندر پھنگار وغیرہ ہو، تو اس سے جو ہے نا آپ کا وشواس جو ہے، خیال جو ہے، وہ جس طرف گیا ہوا ہے وہاں سے ختم ہو کے دوبارہ نماز کے اندر آ جائے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔